وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کا ثلث القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی حدیث میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ سورۃ الاخلاص قرآن کا 1/3 کے برابر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کا نام الاخلاص یعنی اپنے ایمان کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم کرنا، اور سورۃ الاخلاص جو ہے وہ توحید کے مضمون پہ بہت ہی جامع، قرآن کی سب سے جامع سورت ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم الحمدللہ فعل مضارع کو فعل امر میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اس کو سیکھ چکے ہیں۔ فعل امر بھی سیکھا ہم نے الحمدللہ، اس کے بعد لام امر بھی سیکھا اور فعل نہیں بھی سیکھا۔ آج کا جو ٹاپک ہے جناب اس کا نام ہے فعل مضارع کے تغیرات۔ ٹھیک ہے جی، کیا مطلب ہے؟ آئیے پہلے ہم اپنا ٹاپک سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اس ٹاپک کو آگے لے کے چلنا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، ٹاپک ہے ہمارا فعل مضارع کے تغیرات۔ تغیرات سے کیا مطلب ہے؟ چینجز ان مضارع۔ ٹھیک ہے جی، چینجز ان مضارع۔ نوٹ کر لیجئے جناب، شاید ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا، آپ کو پتا ہے زمانے کے اعتبار سے فعل ماضی اور مضارع، تو نوٹ کر لیجئے ماضی جو ہے وہ مبنی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے جی؟ مبنی۔ اور مبنی کا مطلب کیا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فکسڈ، یعنی فعل ماضی کا جو صیغہ ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتا کبھی۔ ٹھیک ہے جی، جیسا صیغہ ہے گردان کا وہ ویسا ہی رہے گا، اس پہ کوئی چیز داخل ہو کے اس کو چینج نہیں کرتی۔
فعل ماضی مبنی کہلاتا ہے، فکسڈ، کوئی چینج نہیں آتا اس میں. مضارع جو ہے ایک نارمل مضارع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو آپ نے پڑھا ہے، جو گردان ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور ایک جو ہے وہ چینجڈ مضارع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں کیا چینجز آتے ہیں؟ دو طرح کے چینجز آ سکتے ہیں. دو طرح کے چینجز کیا ہوں گے؟ مضارع اخف ہو جائے گا، اور یہ پچھلی کلاس میں آپ سیکھ چکے ہیں کہ مضارع اخف کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. مضارع اخف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو واحد کا صیغہ ہے اس کو سکون میں کر دیا جاتا ہے، باقی صیغوں کی نون ڈراپ کر دی جاتی ہے. صحیح جی. واحد کے جو صیغے ہیں جس میں نون نہیں ہے، یعنی اگر ہم ذہبا فعل لے لیں، اذهبا، اذهبو، شروع کریں یذهبو سے، یذهبو، تذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو، یہ 5 صیغے جو ہیں اس کی سکون، اس پہ سکون آ جاتی ہے. باقی سب کی جو نون ہے ڈراپ ہو جاتی ہے علاوہ جمع مؤنث کی صیغوں کی، ٹھیک ہے جی. ایسے اخف ہو جاتا ہے. تو مضارع میں پتہ چلا کہ دو طرح کی چینجز آ سکتی ہیں. پہلی آپ کو پتہ چل گئی ہے اخف، ٹھیک ہے جی. اخف کا مطلب ہوتا ہے جی، انگلش میں ہم نے اس دن کہا تھا ویری لائٹ، بہت ہلکا، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو ہے یہ چینج ہوتی ہے خفیف، ٹھیک ہے جی. مضارع خفیف ہو جائے، اور خفیف کو آپ لائٹ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے جی. لائٹ ہو جائے، یعنی یہ لائٹ ہے، یہ ویری لائٹ ہے. تو اب ہم نے یہ پڑھنا ہے جناب انشاءاللہ آج کی کلاس میں کہ مضارع کن کن کیسز میں اخف ہوگا اور کن کن کیسز میں خفیف ہوگا. یہ ہے ہمارا ٹاپک آج کا. یہ ٹاپک اصل میں ہم شروع کر چکے ہیں کہ مضارع اخف ہوتا ہے. آپ بتائیے کس کیس میں مضارع اخف ہو جاتا ہے؟ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم فعل امر بناتے ہیں تو مضارع سے جب امر بنانے لگتے ہیں تو مضارع کو اخف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اور آپ نے پڑھا تھا لام امر جب داخل ہو جائے جو غائب اور حاضر کے، غائب اور متکلم کے صیغے ہیں، تو اس میں فعل مضارع اخف ہوتا ہے. پھر آپ نے پڑھا فعل نہیں جب آپ بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، اس میں مضارع ہوتا ہے، اس میں بھی اخف ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ آلریڈی شروع کر چکے ہیں کہ مضارع اخف کب کب ہوگا، ٹھیک ہے جی. آئیے اب ہم اس ٹاپک کو مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. پہلے ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، پھر ہم خفیف کو دیکھیں گے. پہلے ویری لائٹ کو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو آلریڈی شروع کر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم دوسرے کی طرف چلے جائیں گے. اچھا جی. اس کی ایک سلائیڈ لے لیتے ہیں. یس سر. ڈن سر. تو جناب اب ہم نے مضارع اخف یعنی ویری لائٹ مضارع کے ریزنز دیکھنے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو مضارع کی جو چینجز ہیں اس میں پہلا ہے مضارع اخف، ٹھیک ہے، ویری لائٹ. اچھا مضارع اخف کیسے ہوگا پہلے یہ سیکھ لیتے ہیں، صحیح ہے جی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سیکھ لیں مضارع اخف کیسے ہوتا ہے. تو گردان لکھ لیتے ہیں کوئی مضارع کی ہم لوگ نارمل والی، یذهبو، یذهبانی، یذهبون. ویسے تو اصل میں یہ ہم سیکھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں، لیکن ایک ریویژن ہمارا ہونا چاہیے اس کا، ٹھیک ہے جی. آگے تذهبو، تذهبانی، اور یہاں پہ آ جائے گا یذهبنا،
ٹھیک ہے جی. تذہبو سیم ہے, تذہبانی سیم ہے, یہاں پہ ہے تذہبونا. اس کے بعد تذہبینا, تذہبانی سیم ہے. اس کے بعد تذہبنا, ٹھیک ہے جی. اور پھر اذہبو اور نذہبو. ہاں جی. تو مضارع اخف کیسے ہوتا ہے آپ کو پتا ہے. ہاں جی. اس صیغے کو کیا کریں گے, سکون دے دیں گے. اس صیغے کو بھی سکون دے دیں گے. یہ بھی سکون کے ساتھ آئے گا, یہ بھی سکون کے ساتھ آئے گا, اور یہ بھی سکون کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یذہب, تذہب, تذہب, اذہب, نذہب. مضارع اخف ہو گیا, ویری لائٹ ہو گیا. اچھا جی, نوٹ کر لیجئے کہ گرامر والے اس کو مضارع مجزوم بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ مضارع مجزوم. مجزوم کا کیا مطلب ہے؟ جسم ہوگا بس. ہاں جی, جس پہ جزم ہے. ٹھیک ہے جی, جس پہ جزم ہے. تو گرامر والے اس کو مجزوم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں آپ دیکھیے تو اس میں مضارع پہ جزم آ جاتی ہے. دیکھیں سکون لگائے نا, اس لیے اس کو گرامر والے مجزوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ود سکون. تو کتابوں میں آپ کو مضارع مجزوم بھی ملے گا. ٹھیک ہے, مضارع اخف بھی ملے گا, دونوں نام ہیں اس کے. اچھا, باقی صیغے کیسے اخف ہوں گے یا مجزوم ہوں گے؟ نون ڈراپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, لیکن جمع مؤنث کی نون کو نہیں چھیڑتے ہیں, آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو نہیں چھیڑیں گے ہم, اور باقی ساری نون ڈراپ ہو جائیں گی. تو یذہب, یذہبا, یذہبو, یہاں پہ الف آ جائے گا, ہم سب جانتے ہیں. تو اس طریقے سے مضارع اخف ہوتا ہے. اب ہوتا کیوں ہے یہ ہمیں جاننا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے, یعنی کب یہ صورتحال ہوگی کہ اس پہ مضارع اخف ہو جائے, ویری لائٹ ہو جائے, یا مجزوم ہو جائے. یہ اس کا مطلب. اس کی بھی ایک سلائڈ لے لیجیے. ڈن سر. اچھا جی, اب ایسا کب کب ہوگا کہ مضارع اخف کب ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, تو جناب ہوتا یہ ہے کہ کچھ ورڈز ہیں وہ جب مضارع کے اوپر آ جاتے ہیں, یعنی مضارع سے پہلے آ جاتے ہیں, تو مضارع کو اخف کر دیتے ہیں. مضارع کو اخف کر دیتے ہیں. وہ کون کون سے ورڈز؟ آئیے جی. پہلا ہے لم. اب آپ کی جو ہے نا ووکیبلری انکریز ہونے لگی ہے انشاءاللہ. اب آپ کئی ورڈز ایسے جانیں گے جو آپ کو قرآن میں کثرت کے ساتھ ملیں گے. تو آج آپ انشاءاللہ ان کا معنی بھی جانیں گے اور ان کا استعمال بھی جانیں گے. تو یہ لم کا ورڈ کیا کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, نمبر ون تو آپ جانتے ہیں کیا کرتا ہے. کیا کرے گا؟ مضارع کو اخف کر دے گا. ٹھیک ہے جی, جبھی ہم اس ٹاپک میں پڑھ رہے ہیں. نمبر 2 کیا کرے گا؟ یہ مضارع میں زوردار نفی لے کے آئے گا. ٹھیک ہے جی, زوردار نفی لے کے آئے گا. یہ مضارع میں نیگیٹو کر دے گا اس کے میننگ کو. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 یہ کیا کرے گا؟ نوٹ کر لیجئے جی, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جائے گا. صحیح ہے جی, مضارع کی میننگ کو, ٹرانسلیشن کو ماضی میں لے جائے گا. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں ذرا. ہم نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی, اور سورۃ الاخلاص کی جو تیسری اور چوتھی آیت ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں آیا ہے لم. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے جی. اچھا, لم یلد. اب جی ہمارے پاس جو مادہ ہے وہ واو, لام اور دال ہے. ٹھیک ہے جی,
اگر ہم مادہ واو لام اور دال کو باب ضاد سے لے کے آ جائیں، ضربا یضربو سے، تو ہو جائے گا ولدا یولدو. ٹھیک ہے جی. اچھا مثال ہے فعل وہ ہے غیر صحیح فعل ہے، مثال ہے تبدیلی کس میں ہوتی ہے؟ مضارع معروف میں ہوتی ہے. کب؟ جب حذف سے ہو، ضاد سے ہے تو ہوگی تبدیلی. کیا تبدیلی ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. تو آپ کے پاس صیغہ تیار کیا ہوا؟ غیر صحیح فعل کی تبدیلی کے بعد یلد. ولدا اس نے جانا، یلدو وہ جنتا ہے یا وہ جنے گا. اب لم جو ہے وہ فعل مضارع پہ آیا ہے، لم. اچھا جی، صیغہ کیا ہے؟ یلدو، اور لم کے آتے ہی یہ اخف ہو جائے گا، مجزوم ہو گیا مضارع. اچھا جی، اب دیکھیے لم نے کیا کیا کیا، مضارع کو اخف کیا، نظر آ گیا آپ کو. دو جو تبدیلیاں ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی، یہ معنی میں آئیں گی. ٹھیک ہے جی، ٹرانسلیشن میں آئیں گی، معنی جو اس کا میننگ ہے اس میں آئیں گی. کیا کیا تبدیلیاں؟ زوردار نفی نہیں. تیسرا، یہ مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جائے گا، مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جائے گا. یعنی اب اس کا ترجمہ آپ مضارع کا نہیں کریں گے، اب آپ اس کا ترجمہ ماضی کا کریں گے. ٹھیک ہے جی. لم یلد واو عطف، ولم. اچھا جی، اب یہ جو یولیدو ہے اس سے زیادہ میں آپ کو بولوں مجہول بنا دیں، تو مجہول کا یونیورسل رول کیا پڑا تھا؟ آئیے جی بتائیے مجھے. یولیدو، آخری کو چھیڑنا نہیں. ٹھیک ہے جی، نہیں چھیڑے آخری کو. اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ پہ چھوڑنا نہیں، زبر لگا دینا. ٹھیک ہے زبر جی. لگا دینا، اور علامت مضارع جو ہے علامت وہ ہے پیش لگا دمہ. یولدو. ٹھیک ہے جی، تو یولدو بنا. اچھا جی، مثال کی تبدیلی مجہول میں نہیں آتی، سے معروف میں آتی ہے، تو نو چینج. آئیے جی، اب اس صیغہ کو جب ہم اوپر لکھیں گے جو ہم نے تیار کیا ابھی، مجہول کو یولدو. ٹھیک ہے جی، تو لم آئے گا تو کیا کرے گا؟ اخف کر دے گا. لم یلد ولم یولد. نہ. اچھا، جو ولدہ ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی، لم یلد جب لم کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا؟ نہ وہ پیدا ہوا، اور نہ اس نے پیدا کیا، نہ اس نے جنا، اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ وہ پیدا ہوا. یعنی آسان ترجمہ جب ہم اس کا کرتے ہیں محاورے میں تو ہم یہ کہتے ہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کا کوئی والد، نہ اس کا کوئی باپ ہے. نہ اس نے جانا اور نہ وہ جنا گیا. ٹھیک ہے جی، تو لم نے کیا کیا؟ زوردار نفی کی، مضارع کے معنی کو ماضی میں لے گیا، ہم نے جو ترجمہ کیا ماضی میں، اور مضارع کو اخف کیا جو کہ آپ کے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگلی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اب پھر لم آیا جناب. دیکھیے کاف واو نان، کاف واو نون، کانا یکونو. ٹھیک ہے جی، کانا یکونو تیار صیغہ اجوف سے. ٹھیک ہے، یکونو، اور یکونو پہ جب لم آ جائے گا تو پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے، مضارع اخف ہو جائے گا لم کے آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، دو ساکن ہو جائیں گے تو کمزور والا گر جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ یکن. ولم یکن. ٹھیک ہے جی، اور آگے جو ہے وہ لام ہے تو ہم ملا کے پڑھیں گے اس کو. ولم یکن لہو
कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं, और उसका कोई हमसर नहीं। ठीक है जी, ठीक है। सूरतुल इखलास की आखिरी 2 आयत। तो लम पहला हर्फ हमें पता चला कि जब वो मुदारे पे आएगा उसको अखफ कर देगा, जज़म में ले जाएगा। और लम करता क्या है? जोरदार नफी और मुदारे के माना को माजी में ले जाता है। यस कम डन सर। जनाब, आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग पूछते जाइएगा जनाब, बिल्कुल साथ साथ। जिस साथी का भी जो सवाल हो वो साथ साथ हमसे पूछता जाए। उस्ताद इधर कुफुवन का मतलब क्या है? अच्छा, मैं आपको कुफुवन का जो तर्जुमा किया जाता है वो किया जाता है हमसर। ठीक है, कुफुवन का जो तर्जुमा किया जाता है वो किया जाता है हमसर। और यहाँ पे जो कुफुवन है वो काना की जो यकुन फेल आया है उसकी खबर है। ठीक है जी, और हमें पता है काना की खबर जो है नसब में होती है। तो हमने कहा वलम यकुन। अब हमें पता है काना फेल जब भी आएगा उसका एक इस्म होगा, उसकी खबर होगी। काना का इस्म रफा में होता है और खबर उसकी नसब में होती है। तो लहू, ये तो जार मजरूर हो गया, तो मुताल्लिक के फेल हो गया। उसके बाद अब हमें कुफुवन पहले नजर आ रहा है जो नसब में है, तो इसका मतलब ये काना की खबर हो गई। ठीक है जी, और अहदुन हमें हालत रफा में नजर आ रहा है, तो ये काना का, ये इसमो काना हो गया, ये खबरों काना हो गई। ठीक है जी, तो अहद यानी कोई भी, यकुन का तर्जुमा क्या कहा था? अच्छा, लम के साथ करेंगे, लम यकुन नहीं है, कोई भी। अब खबर क्या है? उसका लहू, उसका हमसर, उस जैसा कोई नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है। जी, अल्लाह सुब्हानहू व यकुन तआला। में नून साकिन के बाद लाम में फतह है तो उसमें तशदीद आ जाएगी सर? बिल्कुल आएगी जनाब, वो तशदीद जो है आएगी मिला के पढ़ने के लिए। ठीक है जी, यानी उसका रीजन ग्रामेटिकल रूल नहीं है ये। ठीक है जी, ये रूल क्या है? ये रूल है तजवीद का। आपने पढ़ा था नून साकिन। नून साकिन को पढ़ने के 4 तरीके हैं, और ये तरीका कौन सा है? इदगाम वाला, यरमलून। और यरमलून में भी लाम और रा के साथ बिला गुन्ना होता है, यानी विदाउट गुन्ना, तो यकुल लहू। तो जनाब ये तजवीद के रूल के तहत यहाँ पे तजदीद आएगी। यस, करेक्ट। ठीक है जनाब, जिन साथी ने सवाल किया था, क्या मैं आपका आंसर दे सका? हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, अच्छा जी, अब आते हैं सेकंड है, यानी दूसरा कौन सा हर्फ है जो मुदारे को अखफ कर देगा? वो लम के बाद है लम्मा। ठीक है जी, लम्मा। लम्मा जब मुदारे पे आएगा तो इसका तर्जुमा जो होगा ना वो होगा नॉट येट। ठीक है जी, इंग्लिश में हम कहते हैं ना नॉट येट, उर्दू में हम कहते थे अभी तक नहीं। ठीक है जी, उर्दू में कहते हैं ना अभी तक नहीं, इंग्लिश में हम कहते हैं नॉट येट। तो वो काम लम्मा करता है जब वो मुदारे पे आता है। अच्छा, नोट कर लें, लम्मा ना माजी पे भी आता है, लेकिन लम्मा, अब माजी तो मबनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ जनाब।
لیکن لما جب ماضی پہ آئے گا نا تو پھر اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوگا، جب ہوگا، وین. ٹھیک ہے جی، وین کا ترجمہ دیتا ہے جب وہ ماضی پہ آتا ہے. لیکن ہم تو مضارع کے تغیرات پڑھے تو ابھی ہم مضارع پہ فوکس کریں. میں نے آپ کو بتا دیا بس کہ لما ماضی پہ بھی آ سکتا ہے، اس کا ترجمہ پھر جب یا وین کر کے ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، لما دخل یدخل، دخل یدخل، دخل وہ داخل ہوا، یدخل وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوگا. لما، اب لما آ گیا ہے، کیا کرے گا؟ اخف کر دے گا. اخف ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ لما یدخل. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ابھی تک نہیں داخل ہوا. ٹھیک ہے جی، وہ ابھی تک نہیں داخل ہوا. اچھا جی، کون ابھی تک داخل نہیں ہوا؟ ابھی تو اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لما یدخل، اور یہاں پہ ابھی کسرہ آئے گی، لما یدخل ایمان. ٹھیک ہے جی. اب ایمانو اس کا فاعل ہے، آگے رفع میں آ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا فاعل ہے. اب لام اور لام دونوں ساکن ہیں تو ملانے کا کیا قاعدہ ہے؟ پہلے والے کو زیر دے کے ملایا جاتا ہے، اور یہ کسرت العارضی ٹیمپرری کسرہ کہلاتی ہے، یہ اصلی کسرہ نہیں ہے یدخل کی. ٹھیک ہے جی. تو لما یدخل الایمان، ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آیہ مبارکہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 ہے. قالت الاعراب آمنا، اور اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں جی، لم کی مثال آ گئی ہے آپ کو، جو ابھی ہم نے پہلا پڑھا نا اس کی مثال بھی آ گئی ہے. قل لم، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے جی. تؤمنوا، اب تؤمنون تھا، تم سب ایمان لاتے ہو، لم آیا تو کیا ہو گیا؟ اخف ہو گیا. لم تؤمنوا، تؤمنون سے کیا ہو گیا؟ تؤمنوا. لکھ لیتے ہیں ہم اس کو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اخف ہو گیا ہے. تؤمنون سے تؤمنوا، لم تؤمنوا، ہرگز نہیں تم ایمان لائے. لم تؤمنوا ولکن قولوا، لیکن تم کہو اسلمنا، کہ ہم اسلام لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی تک نہیں، not yet، ایمان داخل ہوا تمہارے دلوں میں، اور اب تک نہیں ایمان داخل ہوا تمہارے دلوں میں. تو کیا پتہ چلا جناب کہ اسلام اور ایمان الگ الگ چیزیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایسے دو اسماء ہیں، ایسے دو، اسلام اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ الگ الگ استعمال ہوں تو انٹرچینجبلی بھی یوز ہو سکتی ہیں، کہ اسلام، ایمان. لیکن جب یہ ساتھ استعمال ہو نا، جیسے آیت مبارکہ میں ساتھ استعمال ہوا ہے کہ ولیکن قولوا، مگر تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم اسلام تو لائے ہو لیکن ابھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوا. تو اسلام جو ہے وہ جو ظاہری اعمال ہیں، اور ایمان جو ہے وہ دل سے لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور حدیث جبریل ہم نے پڑھی ہے جناب، جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، اور تم زکات دو. وتصوم رمضان، اور روزے رکھو رمضان کے. وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور حج کرو اگر تم استطاعت رکھتے ہو حج کرنے کی. تو اسلام کے پلرز 5 ہیں، سب کے سب ظاہری اعمال ہیں، شہادت،
نماز، زکات، روزہ، حج. پھر اگلا سوال جو تھا جبریل علیہ السلام کا وہ تھا اخبرنی عن الایمان، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. ٹھیک ہے جی. تو ایمان کے جو پلرز ہیں وہ کیا کیا ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے جی، دل سے ایمان لایا جا رہا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر. یہ ایمان کے پلرز ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اسلام اور ایمان جب ساتھ ساتھ آئیں گے تو پھر اسلام کا معنی اور ایمان کا معنی مختلف ہے. اگر الگ استعمال ہوئے ہیں تو انٹرچینجبلی بھی یوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جناب. اچھا جی، تو لمحہ بھی ہماری سمجھ میں آ گیا الحمدللہ، لم بھی ہمارا ریوائز ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو کامران یہ ہماری سلائیڈ نمبر 4 ہے. کیا جناب کسی ساتھی کا سوال ہو تو ساتھ ساتھ پوچھتے جائیے گا. ڈن سر جی، سلائیڈ نمبر 4 تک سر. اچھا جی، اب تیسری چیز جو مضارع کو اخف کرتی ہے، یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور یہ ہے حرف شرط ان. ٹھیک ہے جی، حرف شرط ان. شرط کا کیا معنی جی؟ کثرت کے ساتھ استعمال ہے. ٹھیک ہے جی. شرط کا مطلب ہے کنڈیشن. ٹھیک ہے جی، کنڈیشنل. ہم یہ کہتے ہیں نا، جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو کہوں کہ اگر تم پڑھو گے تو میں پڑھوں گا، ایسے بولتے ہیں ہم. ایسی شرط لگا دیتے ہیں کہ اگر تم لکھو گے تو میں بھی لکھوں گا. یہ شرط ہے. ٹھیک ہے جی. کنڈیشن، کنڈیشنل سینٹینس. ٹھیک ہے جی. تو جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے جی، جملہ شرطیہ کا استعمال قرآن میں کثرت کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. جملہ شرطیہ جو ہے یعنی کنڈیشنل سینٹینس، جس کو میں انگلش میں کہہ سکتا ہوں، اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے شرط. ٹھیک ہے جی، جس کو آپ کنڈیشن کہہ سکتے ہیں. اور اگلا حصہ ہوگا جواب شرط، یا جس کو جزا بھی کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کنڈیشن جو ہے اس کا رزلٹ کیا ہوگا. صحیح. یعنی میں کہوں آپ کو، آسان سے جملہ لیتے ہیں کوئی، تو پیے گا، شرط اگر تو پیے گا تو میں پیوں گا. شرط اگر تو پیے گا، جواب شرط جزا رزلٹ کیا ہوگا تو میں پیوں گا. کنڈیشن لگا دیجیے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، عربی میں ان کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو پیے گا کے لیے کیا ہوگا، تشرب. ٹھیک ہے جی. تشربا، تشربو. صحیح جی، وداؤٹ اینی چینج. تشربو، تو پیتا ہے یا تو پیے گا. صحیح جی. اشربو، میں پیوں گا. تو اب کیا ہوتا ہے، شرط جب لگانی ہوتی ہے، اگر if کنڈیشن، تو ان کا استعمال کر دیا جاتا ہے. ان مضارع پہ ان آ جاتا ہے. اچھا، ان آئے گا تو کیا کرے گا، مضارع کو اخف کر دے گا. ان تشرب، اگر تو پیے گا. if you will drink. اچھا نوٹ کر لیجیے، یہ جو ان ہے نا، اس کا اثر صرف کنڈیشن پہ نہیں ہوتا، ریزلٹ پہ بھی ہوتا ہے جی. شرط پہ نہیں ہوتا ہے، اس کا اثر جواب شرط پہ بھی ہوتا ہے، جزا پہ بھی ہوتا ہے. ان کا اثر پورا چلے گا، شرط پہ بھی جواب شرط پہ بھی. اگر شرط میں 2 جملے ہیں، 2 وربز ہیں، ان تشرب
وتأکل، ٹھیک ہے جی، وتجلس، سب لگا دیں، سب پہ اثر کرے گا علم. اگر تو پیے گا اور تو کھائے گا اور تو بیٹھے گا، اشرب، آکل، اجلس، 6 فعل آئے، سب پہ اثر کیا ہے اس علم میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان شرط پہ بھی اثر کرے گا، جواب شرط پہ بھی اثر کرے گا. ان تشرب، اشرب. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا نوٹ کر لیجیے، یہاں پہ کبھی کبھی ایک فا کا استعمال کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو فا سببیہ یا فا واقعہ فی جواب شرط کہہ دیا جاتا ہے کہ جواب شرط جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا اس سے پہلے ایک فا آ جاتا ہے. لیکن یہ کب آتا ہے کب نہیں آتا یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے جناب، جس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن نوٹ کر لیجیے، عموماً مضارع میں نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. عموماً مضارع جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اس میں نہیں آتا. لیکن یہ ان جو ہے نا یہ ماضی پہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جملہ اسمیہ پہ بھی اس کا داخلہ ممکن ہے. مضارع پہ عموماً فا نہیں آتا، آ بھی سکتا ہے کبھی کبھی، عموماً نہیں آتا. بس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جی، آپ کو جملہ شرطیہ جو ہے نا، صحیح ہے، جو کنڈیشنل سینٹینس ہے اس کا اسٹرکچر ذہن میں ہونا چاہیے کہ پہلے شرط آئے گی، کنڈیشن آئے گی، پھر اس کا ریزلٹ ہوگا جس کو جزا بولیں گے. جزا مطلب ریزلٹ، اس کو جواب شرط کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان آئے گا تو وہ شرط اور جواب شرط دونوں کو خف کر دے گا. ٹھیک ہے جی. دونوں کو خف کر دے گا. جواب شرط یعنی ریزلٹ سے پہلے فا آ سکتا ہے، کبھی آئے گا، عموماً مضارع جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نہیں آتا. بس یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. سر جواب شرط میں مضارعی آنا کوئی لازمی ہے یا کوئی چیز اور بھی آ سکتی ہے سر؟ اگر شرط مضارع ہے تو جواب شرط بھی مضارع ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر شرط مضارع ہے تو جواب شرط بھی مضارع ہوگا. اچھا جی. تو کیا شرط میں مضارع کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، ماضی میں بھی آ سکتا ہے. شرط جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی بن سکتا ہے جملہ شرطیہ. بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے جس کو ہم ابھی اس میں نہیں لے کے آئیں گے، ورنہ پھر ہمارا مضارع کا ٹاپک جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا. جب انشاءاللہ ہم سینئر کلاسز شروع کریں گے اور ہمارے سامنے مثالیں آئیں گی تو پھر ہمیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی مزید چیزیں. اچھا جی. ایک فعل ہے تنصرونا، کیا معنی ہے جی اس کا؟ تم سب نے مدد کی. مضارع میں کریں ترجمہ، مضارع ہے نا. تم سب نے تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے؟ ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے. جب میں کہہ رہا ہوں جی اس پہ شرط لگا دیجیے. ان کیا ہوگا، نون ڈراپ ہو جائے گی، ایک الف آ جائے گا. ان تنصرو. ہاں جی. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے. ہاں جی. اگر تم سب مدد کرو گے. ٹھیک ہے جی. جب شرط ہوگی نا تو عموماً پھر آپ مضارع کا ترجمہ مستقبل میں ہی کریں گے. ٹھیک ہو جی. یعنی شرط آپ جب لگائیں گے، جب کنڈیشن دیں گے تو نارملی وہ مستقبل کے لیے ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو میں کروں گا. ٹھیک ہے جی. ان تنصرو. اچھا جی. آگے مفعول آ رہا ہے. اللہ. ان تنصر اللہ، اگر تم سب مدد کرو گے اللہ کی. آگے جواب شرط ہے. جو فعل تھا وہ ہے ینصرو. ٹھیک ہے جی. لیکن ان کا اثر میں نے آپ کو بتایا شرط پہ بھی ہے اور جواب شرط پہ بھی ہے. تو ینصر ان کا اثر جواب شرط پہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کا مفعول ہے کم. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اور آگے الفاظ ہیں وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. دیکھیں جی اس پہ بھی اثر ہے. یثبتو، ثبت یثبتو، باب تفعیل سے یثبتو. ان کا اثر اس جواب شرط پہ بھی ہے کیونکہ جواب شرط 2 ہیں. وَيُثَبِّتْ، یثبتو سے کیا ہو گیا، یثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. ٹھیک ہے جی. اور اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورۃ محمد کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ.
اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا. اللہ کا ایک حکم اس دنیا کے تمام کافروں کو مٹا سکتا ہے. صرف اللہ فرمائے کن فیکون. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تاکہ وہ جانے کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس دنیا میں ہماری زندگی اور اس دنیا کی تخلیق کا, زندگی اور موت کا, کہ جو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اس کا مقصد ہے کہ وہ ہمیں آزمائے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جواب شرط اور جواب شرط والا اسٹرکچر ہے. ان کے علاوہ بھی کچھ حروف ہیں جو شرط کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بس بتا رہا ہوں. ابھی سب سے زیادہ ان استعمال ہوتا ہے. کچھ حروف استفہام ہیں, ٹھیک ہے جی, جو آپ جانتے ہیں پہلے سے. جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو جی. آئینہ آپ نے پڑھا ہے, آئینہ کا کیا مطلب ہے؟ آئینہ کہاں, ویئر. کہاں, ویئر. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم یہاں پہ تشرب پہ تو نہیں فکس ہوگا, یہاں پہ لگا لیتے ہیں تذہب. ٹھیک ہے, آئینہ تذہب, اذہب. جہاں تو جائے گا میں بھی وہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو اب ویئر کا ترجمہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اس پہ لگا سکتے ہیں ما تشرب اشرب, جو تو پیے گا, ٹھیک ہے جی, وہ میں پیوں گا. تو کچھ حروف استفہام بھی ہیں جو شرط کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, لیکن آپ نے ابھی ذہن میں ان جو ہے اس کو مینلی رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. ایڈیشنلی ان کی لانے کی ضرورت نہیں ہے سر, مطلب جب ماں استعمال کریں گے تو ان ماں تشرب ایسا نہیں پڑھیں گے. نہیں, ان پھر نہیں آئے گا. صحیح جی. ماں تشرب, اب وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ماں جو ہے شرط کے لیے؟ کیونکہ آپ کو آگے مضارع اخف نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. ماں تشرب, اور آگے اس کی جواب شرط بھی اخف نظر آئے گی, اشرب. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. اچھا جی. اچھا, اب اگر ہم جو سورۃ الحجرات کی آیت ہم پڑھ رہے تھے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, لم کا استعمال ہم نے دیکھا, قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ولما بھی ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب دیکھیے اسی آیت میں ہمیں الحمدللہ ان کی مثال بھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا حصہ کیا ہے آیت کا؟ اچھا جی, تطیعون فعل ہے, تم اطاعت کرتے ہو, تم اطاعت کرو گے. ان و ان, اچھا جی, اب ان آ گیا تو کیا کرے گا؟ مضارع کو اخف کر دے گا. وَإِن تُطِيعُوا, اور اگر تم اطاعت کرو گے کس کی؟ اللہ. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی, لا یلتکم من اعمالکم شیئا, لا یلتکم من اعمالکم شیئا. ٹھیک ہے جی. اب آگے جو جواب شرط آ رہا ہے وہ لا جو مضارع نفی والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یلت, دیکھیے جی, یلتکم, لا یلتکم. ٹھیک ہے جی. اس میں دیکھیے تا جو ہے اس پہ سکون ہے, کیونکہ جو ان کا اثر ہے وہ شرط کے ساتھ ساتھ جواب شرط پہ بھی ہوتا ہے. لا یلتکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور رحیم. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ہمیں اس آیت مبارکہ میں تینوں مضارع اخف جو ہم نے پڑھے ہیں, لم, لما اور ان, تینوں کی مثال ہمیں ایک ہی آیت میں الحمدللہ مل گئی. اور یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 ہے, آیت نمبر 14. یس کامران.
سر یہ یلت جو ہے اس کا ثلاثی مجرد کیا ہے سر؟ یلت جو ہے اس کا جو مادہ ہے، میں چیک کرتا ہوں ایک سیکنڈ. اس میں ایک دیکھیں، اب چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یا تو علامت مضارع، ٹھیک ہے جی، کم مفعول کی ضمیر ہے. اب پیچھے آپ کو لام اور تا نظر آ رہے ہیں، سے مادے کے حروف. اب لام اور تا جو ہے، جو مادے کے حروف ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ خوب جانتے ہیں کہ دو تو نہیں ہوتے مادے کے حروف، ٹھیک ہے جی. تو دو نہیں ہوتے، اس کا مطلب اس میں ایک کچھ ڈراپ ہوا ہے. اچھا جی، آپ کو پتا ہے ڈراپ کون ہوتا ہے؟ کمزور والا ہوتا ہے. واو. ایسا ہی ہے، ہاں جی، کمزور والا ہوتا ہے، یعنی حروف علت. اس کا مطلب ہے اس کے مادے میں ایک حرف علت ہے، ٹھیک ہے جی، جو ڈراپ ہوا ہے، واو یا. تو ایسے ہم پہنچتے ہیں مادے تک، ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ جناب ایک حرف علت ہے واو یا جو اس میں سے ڈراپ ہو گیا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ورڈ ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ڈراپ ہوا ہے وہ کون سا ہے. تو اس کو ہم جب سرچ کر رہے ہیں، اس سے پہلے زیر تو یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، وہ ضروری نہیں. ہاں جی، تو اس کا جو مادہ ہے وہ لام یا اور تا ہے، ٹھیک ہے جی. لام یا اور تا. تو اس میں یا جو ہے ڈراپ ہوئی، ہمیں پتا ہے اجوف کا مادہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور وہ یا جو ہے وہ اس کی ڈراپ ہوئی. تو ایسے ہم پہنچتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں جی لام اور تا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈراپ ہوا ہے. اب ڈراپ جو ہے حروف علت ہوتا ہے، تو وہ واو ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے. اس ہمیں پتہ چلا کہ وہ یا ڈراپ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی. کامران ڈن؟ جی سر ڈن. اوکے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو 3 حروف پتہ چلے جو مضارع کو اخف کر دیتے. آئیے جی، چوتھا میں آپ کے سامنے صرف لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس نوٹ ہو جائے. یہ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ ہے لام امر، ٹھیک ہے جی. لام امر، ہم جو امر کا صیغہ ہے نا، فعل امر جس کو ہم بولتے ہیں، اس کو ہم اس لسٹ میں اس لیے نہیں لکھتے کیونکہ فعل امر کو نا گرامر والے پھر مضارع نہیں مانتے. مضارع سے بنتا ضرور ہے، لیکن فعل امر کو بولتے ہیں کہ یہ تو الگ ہی فعل ہے. لکھنا چاہے تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو الگ ہی فعل کنسیڈر کر لیتے ہیں. اسی طرح فعل نہیں جو ہے اس کو بندہ مضارع سے، لیکن گرامر والے اس کو فعل مضارع نہیں کہتے، بولتے جی وہ تو فعل نہیں ہو گیا، ایک الگ ہی فعل ہو گیا. آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیجیے. لیکن لام امر جو ہے وہ مضارع پہ ہی داخل ہوتا ہے، اور مضارع ہی رہتا ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پہ گرامر والے الگ سے مضارع اخف کے ٹاپک میں لے آتے ہیں لام امر. لام امر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ جب امر ہم بناتے ہیں تو وہ حاضر کے لیے ہوتا ہے. تو جب غائب اور متکلم کے لیے ہمیں کرنا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لام امر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے بولا کتبا یکتبو، مثال کے طور پہ، تو ہم نے کہا جی اگر ہمیں یکتبو وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا. ہمیں کہتے ہیں جی اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لام لگا دیتے ہیں کسرہ کے ساتھ، اور مضارع اخف ہو جاتا ہے. لیکتب، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے. لیکتبا، لیکتبو، ٹھیک ہے جی. لیکتب، مجھے چاہیے کہ میں لکھوں.
تو یہ لام امر ہے جس کو ہم نے پچھلی کلاس میں کور کیا تھا. یہ بھی مضارع کو اخف کرتا ہے, تو یہ بھی اسی لسٹ کا پارٹ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, کامنس کی بھی ایک سلائڈ لے تاکہ ہمارے پاس ایک کمپریہنسو سلائڈ آ جائے کہ لام امر بھی اس لسٹ میں آتا ہے. ڈن سر. اوکے جی, نوٹ کر لیجیے گا ابھی, کیونکہ ہم لوگ ایک اور لام پڑھنے والے ہیں جو کہ اور بہت امپورٹنٹ لام ہے اسلام کی طرح. کیا آپ کو پتا ہے, میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, کیا ہوتا ہے؟ ول 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 ہاں فل. جی, یہ جو ہے نا پھر ساکن ہو جاتا ہے. لام امر ساکن ہو جاتا ہے اور پیچھے سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. آج ایک لام ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں, وہ بھی اسی کی طرح ہوتا ہے دیکھنے میں بالکل. ٹھیک ہے جی, لیکن وہ ساکن نہیں ہوتا جب واو اور فا اس سے پہلے آ جائے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ پوائنٹ بتانے کا مقصد یہ تھا میرا. ٹھیک ہے جی, تو ہمارا الحمدللہ یہ ٹاپک پورا ہو گیا مضارع اخف والا. اب دوسری سچویشن, مضارع کا دوسرا چینج, وہ کیا ہے؟ مضارع خفیف. خفیف جو ہے اس کا معنی کیا ہے جی؟ آپ کو میں نے بتایا تھا لائٹ. پہلے ویری لائٹ پڑھ لیا, اب صرف لائٹ. اور گرامر والے اس کو اخف کو مجزوم کہتے تھے, خفیف کو کہتے ہیں جی منصوب حالت نصب میں. تو آپ کہیں گے اچھا جی فعل بھی حالت نصب میں جاتا ہے, ہم نے تو اسم کے لیے ہی پڑھا تھا. تو اس کا جواب ہے کہ ہاں فعل مضارع بھی نصب میں جاتا ہے, لیکن ہم اس کو نارملی خفیف اور اخف کی ٹرمینالوجی یوز کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے اعراب کو جو ہے نا رفع نصب جر کو اسم کے ساتھ خاص کر دیا. ٹھیک ہے جی, تاکہ آسانی رہے بات سمجھنے میں. لیکن گرامر والے منصوب بھی کہتے ہیں, تو ہمیں پتا ہونا چاہیے مضارع منصوب بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مضارع خفیف. اچھا, مضارع خفیف یا منصوب کیسے ہوگا, پہلے یہ سیکھنا ضروری ہے. جیسے ہم نے اخف سیکھا تھا, مضارع خفیف یا منصوب کیسے ہوگا, وہی گردان لکھتے ہیں جو ہم نے پہلے لکھی تھی. کیا تھی جی؟ یذهبو, یذهبانی, یذهبون, تذهبو, تذهبانی, یذهبنا. ٹھیک ہے جی, پھر اسی طرح تذهبو, تذهبانی, اور پھر اسی طرح چلتی ہے پوری گردان. ٹھیک ہے جی, اور ہمیں یہی سیغے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے بات کو سمجھنے کے لیے. اذهبو نذهبو. اچھا جی, آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو دیکھ کے مضارع خفیف میں کیا ہوگا. یہ منصوب نام دیکھ کے آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوگا. جی بتا دیجئے کیا ہوگا. فتحہ سے تبدیل ہو جائے گا پیش. ہاں جی, جو ہم اس کو جزم دیتے تھے نا, حالت نصب میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی, جو افعال خمسہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس پہ فتح لگ جائے گی. باقی جتنے ہیں ان کی نون بالکل ویسے ہی ڈراپ ہو جائے گی, الف آ جائے گا, نون ڈراپ ہو جائے گی. جمع مؤنث کسی کو ٹچ نہیں کریں گے, بس اتنی سی بات ہے. سر تدبین ہاں بھی نون ڈراپ ہو جائے گا سر, تدبین. بالکل بالکل, تدبینا کی نون بھی ڈراپ ہوتی ہے. یس بالکل ٹھیک ہے جی, ہم نے اخف میں بھی کی تھی نا, خفیف میں بھی ہوگی. صرف یہ صیغہ نمبر 6 اور 12 کی نون ڈراپ نہیں ہوتی, یہ نون نسوہ کہلاتی ہے جناب. ٹھیک ہے جی, یہ ڈراپ نہیں ہوتی. صحیح ہو گیا جی. تو بہت آسان سی بات ہے. مضارع خفیف کیسے ہوگا جی؟ منصوب, اس پہ سکون نہیں آئے گا بلکہ زبر آ جائے گی, حالت نصب میں چلا جائے گا, مضارع خفیف ہو جائے گا, لائٹ ہو جائے گا. تو اس کو آسانی سے آپ یاد کرتے ہیں, خفیف یعنی لائٹ, یعنی اس کا جو اعراب تھا رفع وہ چینج ہو گیا, نصب ہو گیا, لائٹ ہو گیا. اور ویری لائٹ یعنی حرکت ہی ہٹ گئی, سکون پہ آ گیا, جس کو ہم اخف بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے ہم نے پڑھا. تو یہ بات سب کو کلیئر ہو گئی جناب کہ مضارع خفیف کیسے ہوگا. یس کا معنی اچھا جی. تذہبینا اور تذہبنا اس میں نون نہیں ڈراپ ہوتی. نہیں, تذہبینا میں بالکل ہوگی. تذہبینا میں ہم نے کی تھی نا ابھی, بالکل ہوگی.
تذهبینا جو ہے اس میں بالکل نون ڈراپ ہوگی. ٹھیک ہے جی. یذهبنا اور تذهبنا میں نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے جی, یہ دونوں جو ہے نا ان میں نہیں ہوتی. تو اس میں کیا فرق ہوگا؟ تو اس دونوں میں نون ڈراپ ہو رہی ہے, جیسے اس میں تو آپ نے زبر کر دیا. ہاں جی بالکل بالکل کوئی فرق نہیں ہے جی اخف اور خفیف میں ایک جیسے دکھنے میں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ لم لما آئیں گے تو مطلب اخف ہے, اور جب ابھی جو آپ کے سامنے آئیں گے حروف اس کا مطلب ہے کہ خفیف ہے. صحیح ہے جی. صحیح صحیح. اچھا جی, اب آتے ہیں ہم لوگ ان حروف کی طرف جو مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں یعنی نصب میں لے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 وہاں پہ آپ نے پڑھا تھا لم, یہاں پہ ہے لن. ٹھیک ہے جی. اب یہ لن جو ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ نمبر 1 کیا کرتا ہے آپ کو پتا ہے جی, مضارع کو خفیف کر دے گا, لائٹ کر دے گا. نمبر 2 یہ بھی زوردار نفی لے کے آتا ہے لم کی طرح. ٹھیک ہے جی, زوردار نفی لے کے آتا ہے. تیسرا کام کیا کرتا ہے یہ کہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دے. یعنی مضارع کا ترجمہ آپ حال میں نہیں کریں گے, صرف فیوچر میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. جب لن آ جائے گا مضارع پہ تو پھر سے فیوچر کا معنی دے گا, پریزنٹ کا نہیں دے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, مادہ ہے صبر یصبر سے جمع متکلم کا صیغہ نصبر. ہاں جی, ترجمہ کریں نصبر کا کیا ہوگا؟ ہم سب صبر کرتے ہیں یا کریں گے. ہم سب صبر کرتے ہیں, ہم سب صبر کریں گے. ماشاءاللہ ایکسلنٹ. اچھا جی, اگر اس پہ لن آ جائے تو کیا کرے گا جی نصبر کو؟ خفیف کر دیں. خفیف کر دے گا. ٹھیک ہے جی. منصوب آ جائے, اس پہ نصب آ جائے گی لن نصبرا. ٹھیک ہے جی. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ, لن نصبرا, ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے, عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, ایک کھانے پر. جب منو سلوہ ان کو ملتا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لن نصبر علی طعام واحد. تو لن آپ کو جب بھی نظر آئے گا جناب تو وہ مضارع کو خفیف نصب میں لے جائے گا. کلیئر ہے جناب سب کو؟ مثال آپ کو کئی جگہ ملے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سورۃ الحج کی آیت ہے لن ینال اللہ, ینالو. ٹھیک ہے جی. ینالو مضارع ہے پہنچنا. لن ینالا, اب کیا ہو گیا ینالو سے ینالا, ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, ان کا گوشت اور نہ ان کا خون. جو قربانی کرتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کا خون اور گوشت تھوڑی پہنچتا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیکھتا کہ کس میں کتنا گوشت تھا, کس کا کتنا خون تھا, کس کی کتنی جان تھی. اصل بات کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ تَقْوَىٰ مِنْكُمْ. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کو کیا پہنچتا ہے اصل میں؟ تمہارا تقویٰ, پرہیزگاری. کہ کس نے خالصتاً اللہ سبحانہ تعالی کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کی ہے. ٹھیک ہے جی. گوشت جتنا بھی ہو, خون جتنا بھی ہو, جتنے بھی مال کا وہ جانور ہو, اگر اخلاص ہے تو ہی وہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قابل اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے. اگر اخلاص نہیں ہے, دکھاوا مقصد ہے, تو پھر گوشت ہو, خون ہو, مال ہو, کچھ بھی ہو, کوئی فائدہ نہیں جناب اس کو. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ, لیکن اس کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقویٰ. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلا ورڈ ہو گیا
लन, यस कमा। सर ये लन तनालुल बिर्रा ये भी मतलब बिल्कुल, जमा ये का भी सिगा है इसी से, सर। बिल्कुल तनालूना, बिल्कुल तनालूना जो है उससे क्या हो गया, वो तनालू, ठीक है जी। लन तनालू, वो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। एक दूसरा वर्ड भी आ रहा है उस वाली आया में, वो आयत भी मैं इंशाल्लाह आपके सामने लेके आता हूँ, ठीक है जी। डन सर। ओके, तो लन में भी नफी है और लम में भी नफी। जी जनाब, दोनों में नफी है। लम क्या करता है, मुदारे के माना को माजी में ले जाता है, और लन क्या करता है, मुदारे के माना को मुस्तकबिल। खास मुस्तकबिल के साथ कर देता है। मुदारे में तो हाल मुस्तकबिल दोनों का माना होता है ना, लेकिन लन आ जाएगा तो फिर खास मुस्तकबिल का ही तर्जुमा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा वर्ड यहाँ पे है अन, वहां पे था इन, ठीक है जी। बहुत आसान सी बात है, अन जो है वो नसब देगा, इन जो है वो जज़म देगा। अच्छा जी, ये अन जो है ना, ये क्या करता है? पहले मैं आपको इसका सादा सादा इस्तेमाल बता देता हूं, ताकि हम लोग शुरू से कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका तर्जुमा होता है जी के। क्या तर्जुमा होता है? के। सूरतुल बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर फर्ज कर दिया गया क़िताल, कुफार से लड़ाई, व हुवा कुरहुल लकुम, और वो तुम पर बहुत गिरा है, तुम्हें बहुत अच्छा नहीं लगता। आसा, हो सकता है, मुमकिन है, ठीक है जी। अब आगे एक फेल हम लिखते हैं तकराहूना, कि तुम नापसंद करो, कराहत करो, तुम कराहत करते हो, तुम कराहत करोगे। अब अगर अन आ जाए तो वो क्या करेगा? नून ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है जी, मुदारे खफीफ हो गया। अन तकराहू, शैअन मफूल हो गया, ठीक है जी। तो तर्जुमा हम क्या करते हैं जी, के ऐसा हो सकता है, मुमकिन है, अन तकराहू, के तुम नापसंद करो, शैअन किसी चीज को, वह हुआ खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, वो हुआ खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, ठीक है जी। तो हमने क्या तर्जुमा किया, के मुमकिन है कि तुम नापसंद करो कोई चीज और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, हुआ खैरुल लकुम। तो जुमला इसमें मुब्तदा खबर मुतालिक खबर वातफ है। और अगली आयत का हिस्सा वह आसा अन, अच्छा जी, फेल है तुहिब्बूना, हा बाबा मादा है, ठीक है जी, हा बाबा मादा है, और ये बाब तफील से आ गया, हब्बा युहिब्बु, तुहिब्बु तुहिब्बूना, तुम सब मोहब्बत करते हो। अन आ गया जनाब, अन आएगा तो क्या होगा, अखफ, सॉरी खफीफ, तुहिब्बू, व आसा, और हो सकता है, मुमकिन है, अन तुहिब्बू शैअन, कि तुम किसी चीज को मोहब्बत करो, तुम किसी चीज को पसंद करो, वह हुआ शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए, उसमें तुम्हारे लिए शर हो, वो तुम्हारे लिए बुरी हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम सब नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो हुक्म है, अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है, अल्लाह ताला
جو ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے وہ اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے. ہو سکتا ہے ہمیں کوئی چیز پسند نہ ہو لیکن اس میں ہمارے لیے خیر ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز بہت پسند ہو لیکن اس میں ہمارے لیے شر ہو. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, اور تم سب نہیں جانتے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ہے ان کا ترجمہ کے, جو ہم عام زبان میں محاورے میں اردو کے کرتے ہیں ان کا ترجمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی, یہ بات بہت آسان ہے. یس کامران. سر یہ سلائڈ نمبر کون سی لکھی آپ نے؟ 9 کر دوں اس کو؟ میں نے 8 لکھ دیا تھا. جی سر, اس کو 9 کر دیجیے. اوکے. ڈن سر. سر یہ 9 سلائڈ. اچھا جی, تو جناب ٹھیک ہے جی. ان یہ نارمل ہے. ان جو ہے اس کو گرامر والے, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں جی ان جو ہے نا وہ مصدریہ ہے. مصدریہ کا کیا مطلب؟ ذرا اس بات کو غور سے سمجھیے گا جناب. ان مصدریہ ہے. مصدریہ کا کیا مطلب ہے جناب؟ آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو مصدر بتایا تھا. مصدر یعنی نیم آف ایکشن. ٹھیک ہے جی, تو مصدریہ کو آپ کہہ لیں نیم آف ایکشن. جیسے ایک ہم فعل لیتے دخلا یا دخولو, وہ داخل ہوا, وہ داخل ہوتا ہے, وہ داخل ہوگا. اب نیم آف ایکشن کیا ہے؟ داخل ہونا, دخول. ٹھیک ہو گیا جی؟ داخل ہونا یہ مصدر ہے. داخل ہونا, دخول. اگر آپ میرے ساتھ اس کا ترجمہ لکھیں تو کیا ہوگا؟ وہ دخل کا کیا لکھیں گے؟ وہ داخل ہوا. ورب وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. ورب پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر. دخولن, ٹھیک ہے جی, داخل ہونا, نیم آف ایکشن. یہ اس سے میں جناب, ٹھیک ہے جی, یہ اس سے میں داخل ہونا از نیم آف ایکشن. اٹس ناٹ ورب, اٹ از نیم آف ایکشن. ٹھیک ہے جی, یہ ناؤن ہے, یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ فعل لے کے آئے مضارع, ابھی ہم مضارع کے تغیرات پڑھ رہے ہیں. یدخلو, یدخلو وہ داخل ہوتا ہے, وہ داخل ہوگا. میں آپ کو کہتا ہوں جی اس پہ ان لگا دیجئے, اس پہ آپ ان لگا دیجئے. ان کیا کرے گا؟ این یدخلا. ٹھیک ہے جی, این یدخلا. اب کے کا اگر ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا کہ وہ داخل ہو سکتا ہے ترجمہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کچھ جگہ پہ نہیں ترجمہ کام نہیں کرتا. پھر ہمیں وہ گرامر والوں کی بات کی طرف جانا پڑتا ہے کہ یہ اصل میں ان مصدریہ ہے. کیا مطلب ہے؟ سمجھیے اس بات کو. جب کسی مضارع پہ ان داخل ہو جائے تو پھر اس کا ترجمہ مضارع میں نہیں کرتے, نیم آف ایکشن کے ساتھ کرتے. ٹھیک ہے جی, اس لیے اس کو بولتے ہیں ان مصدریہ. کیا مطلب کہ ان جب مضارع پہ داخل ہوگا تو اس کے ترجمے کو, اس کے میننگ کو مصدر کی طرف لے جائے گا, نیم آف ایکشن کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا ترجمہ اگر نیم آف ایکشن کے حساب سے کریں تو کیا کریں گے؟ آپ کو آئیڈیا ہے کسی کو؟ داخل ہو, ٹھیک. کہ وہ داخل داخل ہو.
نہیں، اس کا تو میں آپ کو لکھتا ہوں پھر آپ بتائے گا. اس کا داخل ہونا، نیم آف ایکشن نا، داخل ہو تو کچھ امر کا ساؤنڈ کر رہا ہے. اس کا داخل ہونا. اب دیکھیں جی کیا ہوا، مضارع جو تھا اس کا ترجمہ کیا تھا؟ ایکشن. وہ داخل ہوتا یا ہوگا، ورب تھا. ان آیا تو اس کے ترجمے کو وہ ورب سے نیم آف ایکشن کی طرف لے گیا. اس کا داخل ہونا، ان تدخلا تمہارا داخل ہونا، ان ادخلا میرا داخل ہونا، ان ندخلا ہم سب کا داخل ہونا. ٹھیک ہے جی. تو مصدریہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ کچھ جگہوں پہ کے والا ترجمہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، 90% آپ کو کے والا ترجمہ جو ہے نا کام کر جائے گا، لیکن اصل میں یہ ہے مصدریہ، ان مصدریہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے معنی کو نیم آف ایکشن کی طرف لے جانا، اس کا داخل ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، مادہ ہے، میں کہاں پہ لکھوں؟ یہاں پہ کوشش کرتا ہوں لکھنے کی. صاد واو میم. ٹھیک ہے، صاد واو میم. صاما یصوم، روزہ رکھنا. ٹھیک ہو گیا جی. ساما یصوم، صوم روزہ رکھنا. باب نون سے اجوف کی تبدیلی کے بعد بنا ساما یصوم. اچھا جی. یصومونا وہ سب روزہ رکھتے ہیں، وہ سب روزہ رکھیں گے. تصومونا تم سب روزہ رکھتے ہو یا تم سب روزہ رکھو گے. اگر اس پہ ان آ جائے، ٹھیک ہے جی، تو کیا کرے گا؟ نون کو ڈراپ کر دے گا. ان تصومو، ان تصومو خیر لکم. اب ذرا غور کریں، اگر ہم یہ ان کا ترجمہ کے والا کریں تو ہمارا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یا معنی میں وہ کلیئرٹی نہیں آئے گی. تصومو تم سب روزہ رکھتے ہو، ان تصومو کہ تم سب روزہ رکھو، خیر لکم تمہارے لیے اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ بات نہیں آئی محاورتن کہ جی جملے میں ربط نہیں ہے اردو میں. تو پھر ہمیں گرامر والوں کی بات کی طرف جانا پڑتا ہے جو ہم نے سیکھا مصدریہ. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں ان تصوموا خیر لکم، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. تو اب بہتر ترجمہ ہوا کیا؟ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ایسا ہی. اچھا جی سر. دیکھیں جی، اب اس کو بولیں گے کیا؟ آپ نے اس کو مصدر تو بنا دیا، اب اس کو بولیں گے کیا؟ دیکھیں ہم ترجمہ جب کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس میں فیل کہیں نہیں ہے نا. اس میں تمہارا روزہ رکھنا یہ بھی نیم آف ایکشن ہے، تمہارے لیے بہتر ہے یہ خبر ہے. تو یہ تمہارا روزہ رکھنا مبتدا ساؤنڈ نہیں کر رہا، یعنی مبتدا خبر نہیں ہو گیا. تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، ایسا ہی ہے نا. تو اب اس کو کہتے کیا ہیں یہ سمجھ لیجیے جی. یہ ان، اس کو آپ کہیں گے ان مصدریہ. ٹھیک ہے جی. اس کو کیا کہیں گے جی؟ ان مصدریہ. یہ فعل مضارع ہو گیا جیسا ہمیں پتا ہے، اور فعل مضارع بھی خفیف ہوا ہوا ہی ان کی وجہ سے. یہ ان مصدریہ اور فعل مضارع ملا کر گرامر والے اس کو کہتے ہیں جی مصدر. مصدر یعنی نیم آف ایکشن. مصدر مول کہتے ہیں جی اس کو. یہ مول کیا ہوتا ہے ذرا یہ سمجھ لیجیے جی. مول جو ہے نا اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے تاویلن. تاویل کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ تاویل جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ازیوم کرنا، پریزیوم کرنا. ہاں جی، ازیوم کیا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو ازیوم مول تاویل سے. یہ مصدر یہ تاویل کیا ہوا مصدر ہے. یعنی ان تصومو جو ہے وہ کوئی اسم تو نہیں ہے، اصلاً تو اسم نہیں ہے، یہ تو فعل مضارع ہے اور ان اس پہ ایک حرف آیا. تو یہ اسم تو نہیں ہے، مصدر تو نہیں ہے، لیکن اس کو ازیوم کر لیا گیا ہے. یہ تاویلن مصدر کی تعویل میں لے لیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں مصدر مول.
یعنی یہ جو مصدر ہوتا ہے اسم کا اس کو تعویل کر لیا گیا مضارع کو ان کے ساتھ کہ وہ مصدر ہے یعنی نیم آف ایکشن ہے. ٹھیک ہے جی, تو نیم آف ایکشن ازیومڈ ہو گیا یہ. تو اب آپ نوٹ کر لیجیے تو مصدر مؤول ہے نا, یہ مل کے جملے میں کچھ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ مل کے جملے میں کچھ نہ کچھ بنتا ہے. اب آپ اس کو مصدر تعویل کر چکے ہیں یعنی آپ اس کو ازیوم کر چکے ہیں اسم, ایسا ہی ہے. اچھا جی, آپ اس کو اسم ازیوم کر چکے نا. اب دیکھیں اسم کیا کیا بن سکتا ہے. اسم مبتدا بن سکتا ہے, اسم خبر بن سکتا ہے, اسم فاعل بن سکتا ہے, اسم مفعول بن سکتا ہے. یہاں پہ یہ اسم کیا بنے گا, مبتدا بنے گا. خیرن اس کی خبر ہو گئی, یہ متعلق خبر ہو گیا, اور مبتدا خبر متعلق خبر کے ساتھ مل کر بنا جملہ اسمیہ. یہ ہے جی کانسیپٹ مصدر مؤول کا. میں نے آپ کو کوشش کی ایکسپلین کرنے کی. جب ہم انشاءاللہ سینئر کلاسز شروع کریں گے تو پھر آئے گا یہ, اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو ریوائز کریں گے. اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب مصدر مؤول سے ریلیٹڈ. نارملی آپ ترجمہ کے ساتھ ہی کریں گے. ٹھیک ہے جی, ان کا ترجمہ نارمل کے ساتھ کریں گے, لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کے ساتھ ترجمہ آپ کو جملے میں وہ معنی نہیں سمجھا سکے گا. تو پھر آپ کو گرامر میں جو ان کا ریئل سٹیٹس ہے مصدر مؤول والا اس کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ آپ اگر بولیں جی تو پھر ہم گرامر سیکھ رہے ہیں تو ہم ہر جگہ ان مصدریہ ہی اپلائی کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی, تو ایسا بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ جب ہر جگہ ان مصدریہ اپلائی کریں گے نا تو پھر ہمارے محاورے میں بات کبھی نہیں بھی بیٹھے گی. تو آپ نارملی کے ساتھ ترجمہ کیا کیجئے. ٹھیک ہے جی, لیکن اگر آپ کو لگے کہ کے ساتھ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر آپ مصدر مؤول کا رخ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, یہ سلائیڈ نمبر 10 ہو گئی. یس کامران, کس ساتھی کا کوئی سوال ہے جناب تو پوچھ لیجیے. ڈن سر اوپر کیا لکھے سر اس میں, انا مصدری پلس فائل, نیچے سر نیچے آپ کو بریکٹ ڈالنا. ہاں جی, میں نے لکھا ان مصدریہ پلس فعل مضارع خفیف. خفیف, ہاں جی خفیف ہے نا, کیونکہ اس کو ان آ گیا ہے تو اس نے اس کو خفیف کر دیا ہے, لائٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی, تصومون سے تصومو ہو گیا نا, وہ لکھا ہے فعل مضارع خفیف. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, تو یہ ان ہو گیا. اچھا جی, اس کے بعد حرف ہے, ہم نے پڑھا لن ان. اب تھرڈ جو ہے وہ ہے کئی. کئی ایک حرف ہے, یہ جب مضارع پہ آتا ہے تو تاکہ کا معنی دیتا ہے, تاکہ. ٹھیک ہے جی, یعنی کسی فعل کا مقصد بیان کرنا, تاکہ, سو. ٹھیک ہے جی, سو ہم انگلش میں اس کو کہہ سکتے ہیں. جیسے مادہ ہے سبح یسبح تسبیحا, باب تفعیل سے لے کے آ رہے ہیں ہم. یسبح, یسبح وہ تسبیح کرتا ہے, اسبح میں تسبیح کرتا ہوں, نسبح ہم سب تسبیح کرتے ہیں. نسبح ہم سب تسبیح کرتے ہیں, ہم سب تسبیح کریں گے. ہم آپ کو پتا ہے متکلم کا صیغہ ہے واحد سے زیادہ, جب ہو دو یا دو سے زیادہ تو اس کے لیے جب ہم متکلم کا صیغہ نسبح شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس پہ کئی آ جائے تو کیا کرے گا, نسبح کو نسبح کر دے گا. ٹھیک ہے جی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری
कई नुसब्बिहा का, ठीक है जी, आगे मफूल अटैच हो गया, कई नुसब्बिहा का कसीरा, ताकि सो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगी कि अल्लाह मेरा जो अम्र है यानी मेरा जो काम है नबूवत का, इसमें मेरे भाई हारून को मेरे साथ शरीक कर दे ताकि वो मेरा मददगार हो जाए और मेरे काम में मेरा शरीक हो जाए। कई नुसब्बिहा का कसीरा, ताकि हम मिलकर यानी हम दोनों तेरी बहुत तस्बीह करें। वह नज़कुरा का कसीरा, आप देखें नज़कुरा का नज़कुरा, ठीक है जी, नज़कुरू था नज़कुरा, कई का असर उस पर भी है, ठीक है जी, क्योंकि मातूफ है। वह नज़कुरा का कसीरा, और तेरा जिक्र भी कसरत के साथ कर, ठीक है जी। तो ताकि सो किसी फेल के का मकसद बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। कई जब भी आएगा फेल मुदारे को खफीफ कर देगा, मंसूब कर देगा, ठीक है जी, बहुत आसान सी बात है। यस कम। डन सर। अच्छा जी, इसके बाद जो हर्फ है ना वो मैं आपको सिर्फ लिखवा देता हूँ, या देखते हैं हम अगर एक आध मिसाल भी आपको दे सके। ये है इज़न, ठीक है जी, इज़न। इज़न जो है ना ये तर्जुमा होता है जी तब तो, सही है, सो व्हेन कहते हैं ना हम, या फिर तो ये जब मुदारे पे आता है ना तो अरबी लैंग्वेज में ये मुदारे को खफीफ कर देता है जी, उस पर नसब आ जाती है। लेकिन मेरे जहन में कोई मिसाल कुरान से नहीं है कि इज़न जो है वो मुदारे पे आया हो। इज़न का इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, लेकिन मेरे जहन में मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि मुदारे पे वो आया हो। हम मुदारे के तग़य्युरात पढ़ रहे हैं ना, ठीक है जी। लेकिन नोट कर लीजिए इज़न जब आएगा मुदारे पे ग्रामेटिकली लैंग्वेज के एतबार से तो वो मुदारे को अखफ कर देगा, सॉरी मुदारे को खफीफ कर देगा, नसब में आ जाएगा, ठीक है जी। इज़न जो है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके लिखने, ठीक है जी। तब तो, सो, देन। एक मिसाल ले सकते हैं हम, आम जुमला, कुल्तु ली ज़ैदिन, मैंने कहा ज़ैद से, हाज़ल किताबु मुफीदुन, हाज़ल किताबु मुफीदुन, ये किताब बहुत फायदेमंद है। फ़क़ाला, तो उसने कहा, ठीक है जी, तो उसने कहा, अक़रा हु, अक़राऊ यानी मैं उसको पढ़ूंगा। तो उसने कहा इज़न, क्योंकि मैंने उसको कहा कि जी ये बुक बहुत मुफीद है, तो उसने कहा फ़क़ाला इज़न, तब तो। अब यहाँ पे जो मुदारे है वो खफीफ हो जाए, अक़राहु, तब तो मैं उसको पढ़ूंगा, ठीक है जी। उसने बात मानी और उसने कहा अब तो मैं उसको पढ़ूंगा, सअक़राहु, ठीक है जी। तो एक मिसाल हो गई आम सी। चलिए जी, कामना इसकी भी एक स्लाइड ले लीजिए। सर ये इज़ा जो हर्फ है उससे अलग है सर, ये इज़न अलग है, इससे मिलता अलग है, है, अलग है। हाँ, अलग है। इज़ा अलग है, इज़न अलग है। इज़ा जो है वो अमूमन जो है वो माजी पे जब आता है, ठीक है जी, तो वो माजी पे आता है, मुदारे पे भी आ सकता है। इज़ा जो है इज़ा जो है ना वो असल में ज़र्फिया शर्तिया कहलाता है, ठीक है जी, जब का तर्जुमा कर देता है, जब, इज़ा, ठीक है जी, जब का तर्जुमा देता है इज़ा। कोई चेंजेस नहीं लाता सर फेल पे? नहीं, ओके, ठीक है जी, इज़न अलग है, इज़ा अलग है। डन कामरान? डन सर। चलिए जी, अब हम बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं अपने टॉपिक के। अब जी पांचवा है पांचवा छठा सात ही ले लेते जनाब, ठीक है जी।
5वां और 6ठा हम साथ ही ले लेते हैं. ये है जनाब हत्ता और लाम कसरा के साथ. ठीक है, या इसको हम अलग ही ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं. असल में है दोनों हरफे जा रहा है, इसलिए मैं साथ लेना चाह रहा था. लाम भी हरफे जा रहा है, हत्ता भी हरफे जा रहा है. आप पढ़ चुके हैं हरफे जा रहा है. जब हत्ता जो है वो फेले मुदारे पे आएगा, या लाम कसरा के साथ भी अगर हर फेले मुदारे पे आएगा तो उसको वो खफीफ कर देते हैं. ठीक है जी, उसको खफीफ कर देते हैं. उसको खफीफ कर देते हैं. यहाँ पे लिख लेते हैं इसको. ये कहलाता है जी लामे कई. क्या कहलाता है जी? लामे कई. अभी अभी हमने कई पढ़ा था. कई का क्या तर्जुमा था जी? ताके. सही है जी. तो असल में ये लाम जो है ना, ये लामे कई इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ताके का तर्जुमा ही देता है. ठीक है जी, ताके का तर्जुमा ही देता है, इसलिए इसको लामे कई कह देते हैं. तो ताके के लिए कई कम इस्तेमाल होता है. लाम कई जो है ना, ये कसरत के साथ इस्तेमाल होता है. लाम कई कसरत के इस्तेमाल होता है. ताके, सो. ठीक है जी. हत्ता जो है वो आप जानते हैं कि हरफे जा रहा है, और हरफे जा रहा है हत्ता, और उसका तर्जुमा होता है यहां तक के. ठीक है जी, यहां तक के. टिल हमने पढ़ा था ना, हत्ता मतलअल फज्र. जब इसम पे आया तो उसने झर दिया, यहां तक के. अब जरा नोट करें, इन दोनों में जो है वो ताक के और यहां तक के, दोनों में के है. ठीक है ना, के. और के लिए आपने क्या हर्फ पढ़ा था अभी अभी? अन. अन. ठीक है जी, अन. तो असल में नोट कर लीजिए कि ये जो हत्ता और लामे कई जब आते हैं मुदारे के ऊपर, तो ये तो लामे, ये तो हरफे जा रहे हैं, दोनों हुरूफे जा रहे हैं. तो ये सबब नहीं बनते मुदारे को खफीफ करने का, बल्कि इन दोनों और मुदारे के दरमियान एक अन होता है जो छुपा होता है. ये के का जो तर्जुमा है ना, इससे हम हिंट ले सकते हैं कि असल में वो के का एक जो अन है वो एक छुपा होता है जो इन दोनों को खफीफ कर देता है. क्या मतलब है जी? आइए जी देखते हैं. जैसे हम कहते हैं जी, एक मिसाल लेते हैं, यज़हब. यज़हब वो जाता है. ठीक है जी. अगर इसमें हत्ता आ जाए तो क्या हो जाएगा? हत्ता यज़हब. ठीक है जी. तो असल में ये जो हत्ता है, कहने को तो इसने मुदारे को खफीफ किया है, लेकिन असलन इसके दरमियान एक अन होता है जो छुपा होता है, जो मुदारे को वो देता है. लेकिन ये होता हिडन है, तो आपको सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूं कि रीजन क्या होती है. आप ऐसे समझ सकते हैं कि हत्ता जब भी मुदारे पे आएगा उसको खफीफ करेगा, उसको ना समझेगा. ठीक है जी. हत्ता जब भी मुदारे पे आएगा उसको अखफ करेगा, खफीफ करेगा. ठीक है जी. लामे कई भी यही काम करेगा. ठीक है जी, लामे कई भी यही काम करेगा. अगर यही फेल ले लें, लामे कई आ जाएगा तो ली यज़हबा. सर, ली यज़हबा, ताकि वो जाए. ली यज़हबा. ठीक है जी. ताकि लामे कई है, कई वाला काम करेगा एग्जैक्टली, इसीलिए इसको लामे कई कहते हैं. ठीक है जी. एक और नाम भी है जी इसका नाम है लामे तालील. तालील का मतलब है जी इल्लत बयान करना. इल्लत क्या होती है जी? वजह, रीजन. ठीक है जी, वही तर्जुमा कर रहे हैं ना, ताकि, सो, रीजन. लियज़हबा. अच्छा जी, मुझे बताइए जो लियज़हबा है
ابھی میں نے آپ کو بولا تھا جب لام امر پڑھ رہے تھے ہم کہ اگر اس سے پہلے واو اور فا آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے آ جائے تو لام ساکن ہو جاتی تھی، ایسا ہی ہے؟ ساکن یس، یہ ساکن نہیں ہوتی، جو لام کئی ہے یہ ساکن نہیں ہوتی، یہ زیر کے ساتھ ہی رہتی ہے. یہ پوائنٹ آف ڈفرنس آپ نوٹ کر لیجئے لام امر اور لام کئی میں. آپ بولیں گے جی تو ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آگے تو اس میں کیا تھا؟ لیذھب جزم تھی، یہاں پہ کیا ہے؟ لیذھبا. تو ہمیں تو ویسے ہی پتا چل رہا ہے جی یہ لام کئی ہے کیونکہ نصب ہے، اور وہاں پہ جزم تھی تو پتا چل رہا ہے لام امر ہے. لیکن اگر مثنیٰ اور جمع کا صیغہ ہوگا تو کیا کریں گے؟ یذھبا یذھبا، اخف اور خفیف سیم ہے. اب اس سے پہلے اگر لام آ گئی تو کیسے پتا چلے گا لام تعلیل ہے یا لام کئی ہے یا لام امر ہے؟ تو کیسے پتا چلے گا؟ اس سے پہلے واو اور فا ہوا تو وہاں سے آپ پکڑیں گے. اگر وہ سکون ہو گئی ہے تو یعنی لام امر ہے، اگر وہ سکون نہیں ہوئی ہے کسرہ کے ساتھ ہی ہے واو اور فا کے باوجود تو وہ لام کئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، بہت آسان سی بات. اب یہ جو لام کئی ہے یہ کس لیے آتا ایک بار اور ہے؟ ذرا بتائیں گے سر؟ جی بالکل، یہ لاسٹ والا پوائنٹ. جی اوکے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پڑھا تھا یذھبو، آگے یہ لام امر اس پہ آ جائے لیذھب. ٹھیک ہو گیا جی؟ لیذھب اس کو چاہیے کہ وہ جائے، اگر اس سے پہلے فا یا واو آ جاتا ہے تو پھر یہ لام ساکن ہو جاتا ہے فلیذھب. ایسا ہی ہے؟ جی جبکہ یہاں لام کئی کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا. لیذھبا اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے گا تو یہ لام پہ سکون نہیں آئے گی، یہ کسرہ کے ساتھ ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی؟ ولیذھبا فلیذھبا، یہ پوائنٹ آف ڈفرنس ہے بس. ٹھیک ہے جی؟ کہ لام امر جو ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے والے ٹاپک میں، اس سے پہلے فا یا واو آ جائے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے جبکہ کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ کسرہ کے ساتھ ہی رہتا ہے چاہے اس سے پہلے فا اور واو کیوں نہیں آ جائے. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ لام تعلیل ریزن بتانے کے لیے آتا ہے، علت بتانے کے لیے. سورۃ الذاریات کی آیت، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدون. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ سب عبادت کریں میری. ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں جی، یعبدون، یعبدون وہ سب عبادت کریں، یعبدون. ٹھیک ہے جی؟ وہ سب میری عبادت کریں تو آگے مفعول آ گئی یعبدونی. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا یہ یا جو ہے کبھی کبھی حذف ہو جاتی ہے اور یہ صرف شو ہوتی ہے نون کے نیچے کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ یا جو ہے یہ شو ہوتی ہے نون کے نیچے کسرہ کے ساتھ. یعبدونی جیسے ہم نے پڑھا تھا لکم دینکم ولی دین ولی دینی. یعبدونی وہ میری عبادت، صحیح ہے، وہ میری عبادت کرتے ہیں، وہ میری عبادت کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ اب لام کئی آ گیا. ٹھیک ہے جی؟ جب لام کئی آیا تو اب کیا ہوا کہ نون ڈراپ ہو گیا. ایسا ہی ہے، نون ڈراپ ہو گیا. اب جب نون ڈراپ ہو گیا تو یا مفعول یا متکلم کو اٹیچ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی؟ اب فعل کے ساتھ جب وہ اٹیچ ہوگی تو اٹیچ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو اس سے پہلے کسرہ چاہیے، اس سے پہلے تو کسرہ نہیں ہے. تو جب کسرہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے بتائیے جی؟ ایک نون آتا ہے جس کو نون وقایا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ نون وقایا. ٹھیک ہے جی؟ نون وقایا آیا اور اس نے بولا مجھے زیر دے دو تو اس نے زیر لے لی. ٹھیک ہے جی؟ اور پھر یہ یا حذف ہو گئی
اور نون کے نیچے صرف ایک کسرہ نظر آیا جس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ یا یہاں پہ محذوف ہے. تو اب دیکھیے جی وہ جو نون تھا نا صیغے کا وہ تو ڈراپ ہو گیا تھا اس لام کئی کی وجہ سے, لیکن یا مفعول یا کے لیے پھر یہ نون جو آئے یہ نون وقایہ, یہ صیغے کا نہیں ہے, یہ نون کر لیجیے گا, نون وقایہ ہے, اس یا کی وجہ سے یہ آیا ہے لیعبدون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا, وما الا حسر, نہیں میں نے پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر لیعبدون, تاکہ وہ میری عبادت کریں, تاکہ وہ میری عبادت کریں. لام تعلیل لام کئی, ٹھیک ہے جی, لام تعلیل لام کئی, لیعبدون تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو حسر کا ترجمہ ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ایک اور صیغہ ہے ظہر یظہر, ظاہر کرنا. ٹھیک ہے جی, اگر لام کئی آ جائے لیظہر, ٹھیک ہے جی, لیظہر, اور آگے مفعول ہے ہو, لیظہرہ, تاکہ وہ اس کو ظاہر کر دے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. هو الذی, وہ ہے, الذی, هو الذی ارسل رسولہ, اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور دین حق کے ساتھ. لیظہرہ لام تعلیل, تاکہ وہ ظاہر کر دے اس کو, علی الدین کلی, ہر قسم کے دین پر, ہر دین پر, تمام ادیان پر. ٹھیک ہے جی. وکفی باللہ شہیدا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرجکم, یخرجکم وہ تمہیں نکالتا ہے, لیخرجکم تاکہ وہ تمہیں نکالے, یخرجا لام کی وجہ سے, لیخرجکم, لیخرج الذین, اس آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں سورۃ الطلاق کی آیت, لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور. وہ رسول ہے جو پڑھتا ہے تم پر اللہ کی واضح آیات تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے اندھیروں سے روشنی کی طرف. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ لام ہے, لام کئی, آپ کو کثرت کے ساتھ استعمال ملے گا لام کئی کا قرآن پاک میں. ٹھیک ہے جی. لام تعلیل. اچھا جی, حتیٰ بھی یہی کام کرتا ہے, جیسا بھی ایک ساتھی نے ہم سے کہا تھا سورۃ النساء کی جو آیت ہے, نہیں یہ تو آیت جو ہے سورۃ آل عمران کی. ٹھیک ہے جی. لن, تنالو, اب کیا تھا, تنالونا تھا, لن آیا تو ہو گیا تنالو. ابھی ہم نے پڑھا تھا لن بھی خفیف کرتا ہے, نمبر 1 یہی ورڈ تھا, لن تنالو, ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے, البر, اصل نیکی کو. ٹھیک ہے جی. ہرگز تم اصل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, حتی, ٹھیک ہے جی. حتی آیا, تنفقون, ٹھیک ہے جی, فعل تھا تنفقون. حتی آیا تو اس نے بھی خفیف کر دیا, حتی تنفقو, یہاں تک کہ تم خرچ کرو,
کس میں سے؟ مما تحبون، مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو. جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک اس میں سے تم خرچ نہیں کرو گے اصل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو لن آیا، اس نے بھی خفیف کیا مضارع کو، حتی آیا اس نے بھی کیا حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون. ٹھیک ہے جی. میں نے کلاس کے شروع میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، نہیں ایمان والا تم میں سے کوئی، حتی یہاں تک کہ، حتی ٹھیک ہے جی. اکون، حتی اکون، کانا یکون تکون تکون اکون. ٹھیک ہے جی. اکون میں ہو جاؤں، اور حتی آیا تو اکون سے ہو گیا اکونا. ٹھیک ہو گیا جی. حتی اکونا یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، احب الیہ زیادہ پسندیدہ، زیادہ محبوب، الیہ اس کی طرف، میوں والدہ اس کے والد سے زیادہ، وولدہ اور اس کے بچے سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں تم میں سے کوئی ایمان والا ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اس کے والدین، اس کے اولاد، ہر انسان جو اس دنیا میں ہے اس سے زیادہ. تو انسانوں میں سب سے زیادہ مومن کی جو محبت ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی. حتی اکونا. تو جناب اگر ہم سمرائز کریں مضارع خفیف کے ٹاپک کو، تو کون کون سے حروف ہیں جو مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں؟ وہ ہیں لن، ہرگز نہیں کا معنی دیتا ہے، ان کیے کا معنی دیتا ہے، اور ہم نے اس کا مصدریہ استعمال بھی دیکھا، کئی، تاکہ، اذن، تب تو. صحیح ہے جی. اس کے بعد چوتھے کے بعد جو 5 اور 6 ہے وہ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہے، حتی یہاں تک کہ، اور لام کئی، لام کسرہ کے ساتھ جو کہ تاکہ کا مفہوم دیتا ہے. لام کئی اس کو اس لیے کہتے ہیں جی کیونکہ یہ کئی کا معنی دیتا ہے ایگزیکٹلی، لام تعلیل بھی کہلاتا ہے. صحیح ہے جی. کام سیم کرتا ہے، مضارع کو نصب میں لے جاتا ہے. تو یہ ہے جی مضارع خفیف کا ٹاپک. مضارع اخف ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں الحمدللہ. تو آج ہمارا فعل جو ہے الحمدللہ ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے. فعل کا ٹاپک جو ہے الحمدللہ ہمارا پورا ہو گیا ہے. کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اپنا آخری ٹاپک پڑھیں گے، اور ہم نے بات اسم سے شروع کی تھی، اور ہم دوبارہ اپنی بات کو جو ختم کریں گے آخری کلاس میں وہ اسم سے ہی کریں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اور اسم کی بھی جو 3 اعرابی حالتیں نا، رفع، نصب، جر، اس کی ہم بات کریں گے. بہت اہم کلاس ہے، آپ ضرور انشاءاللہ کل کی کلاس لیجیے گا. آپ سے ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ اسم کے ٹاپک کو تھوڑا ریوائز کر کے آئیے گا، خاص طور پہ اعراب کو ریوائز کر کے آئیے گا جی. رفع، نصب، جر کو اچھی طرح ریوائز کر کے آئیے گا. 10 منٹ لگیں گے ریوائز کرنے میں، 15 منٹ لگ جائیں گے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں بہت آسانی ہوگی. تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ہم سیم ٹائم پہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.